کبھی کبھی قسمت ہمیں اتنے عجیب انداز میں آزماتی ہے کہ ہم ساری خوشیاں پا کر بھی بے سکون رہ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی بڑوں کے فیصلے بچوں کے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔ میرا نام صوفیہ ہے اور میں ملتان کے قریب ہی ایک گاؤں سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں اپنے خاندان کی پہلی بیٹی ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہی سب کی آنکھوں کا تارا بن گئی تھی۔ ہماری ایک حویلی تھی اور اس میں ہی میرے تایا ابو اور ہم رہا کرتے تھے، اور سب کا آپس میں بہت اتفاق ہونے کی وجہ سے ہم ہنسی خوشی آپس میں رہا کرتے تھے۔ کبھی بھی کسی قسم کا کوئی مقابلہ، حسد یا کسی قسم کا بغض ہمارے درمیان موجود نہ تھا۔ حالانکہ میں سب سے لاڈلی تھی، مگر میری تائی امی یا کسی اور نے میرے ساتھ حسد کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ وہ بھی مجھے میری ماں کی طرح ہی چاہتے تھے۔ اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میری دادی ان کے لیے کبھی بھی ساس نہیں بنی تھی، بلکہ ہمیشہ ماں بن کر ہی رہیں، اور اس وجہ سے دونوں بہوؤں کے درمیان بھی ایسا ہی پیار تھا کہ جیسے دو بہنوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اگر کبھی کوئی بھی زیادتی ہو جاتی تو وہ میری اماں کی طرف سے ہی ہوتی تھی، کیونکہ ان کا ایک ہی بھائی تھا اور ان کو وہ جان سے بھی زیادہ عزیز تھا، اور ان کی بیوی اماں کی سہیلی بھی تھی، تو وہ کبھی کبھی اماں اور تائی اماں کے درمیان تھوڑی غلط فہمیاں پیدا کر دیا کرتی تھی۔ مگر میری تائی امی بہت سمجھدار خاتون ہونے کی وجہ سے ان غلط فہمیوں کو کسی نہ کسی طرح دور کر دیتی، اور پھر اماں کو بھی شرمندگی ہوتی اور وہ ان سے معافی مانگ لیا کرتی۔ اسی وجہ سے ان دونوں کے درمیان ایک بہت خوبصورت تعلق بنا ہوا تھا۔ دادی اماں نے تایا کے بیٹے خرم کے ساتھ اس وقت میری بات پکی کر دی تھی جب میں ابھی پالنے میں تھی۔ خرم مجھ سے 2 سال بڑے تھے۔ چونکہ ہم ایک ہی گھر میں رہا کرتے تھے تو ہم نے ایک گھر میں پرورش پائی۔ ہمارے درمیان کوئی بھی روایتی منگیتر والا یہ نہیں تھا کہ کیونکہ وہ سارا دن تو ہم ایک ہی گھر میں رہا کرتے تھے، اور نہ ہی مجھے کبھی کسی نے اس سے پردہ کرنے کو کہا تھا، بلکہ ہم دونوں کے درمیان اچھی خاصی دوستی تھی۔ بس بڑوں کے درمیان ہم تھوڑا محتاط رہا کرتے تھے، کیونکہ ان کو یہ بات پسند نہیں آتی تھی کہ ہم بے دھڑک ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے رہا کریں۔ ان کے مطابق ہمیں ایک دوسرے سے تھوڑا شرما کر جھجک کر رہنا چاہیے، جبکہ ہم دونوں کے لیے یہ بالکل ممکن نہیں تھا۔ یوں ہی وقت گزرنے لگا اور ہم دونوں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ لیے، اور ہر چیز ہمیں بھی ویسے ہی خوبصورت اور حسین لگنے لگی جیسے جوان ہوتے ہر فرد کو لگا کرتی تھی۔ دادا دادی کی وفات پانے کے بعد گھر کے حالات اور واقعات تھوڑے سے عجیب ہونے لگے تھے، کیونکہ دونوں کو حکومت چاہیے تھی اور ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے حکومت ممکن نہیں تھی۔ تائی امی اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی کہ دادی کی وفات کے بعد حویلی کی بڑی وہ تھی، جبکہ اماں یہ چاہتی تھی کہ حویلی کا کرتا دھرتا اب وہ بن جائے۔ اسی وجہ سے تھوڑی جب گھر میں چپکلش ہونے لگی تو گھر کے مردوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حویلی کے درمیان دیوار اٹھا دی جائے تاکہ باہر والوں کو اتنی خبر نہ ہو، مگر دونوں اپنا اپنا شوق پورا کر لیا کریں۔ مجھے اور خرم کو یہ فیصلہ سن کر بہت دکھ ہوا تھا، کیونکہ ایک گھر میں ایک دوسرے کے سامنے رہنا تو بہت الگ بات تھی، اور اب اگر حویلی میں دیوار اٹھا دی جاتی تو یہ ہمارے لیے بہت سی مشکلات بھی اٹھا سکتی تھی۔ ہم دونوں نے اپنے اپنے تئیں اپنے والدین کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر تایا ابو کا کہنا تھا کہ ساتھ رہ کر دلوں میں دوری آ جانے سے بہتر ہے کہ ہم تھوڑی دور رہ کر ہی صحیح، مگر ایک دوسرے کے دلوں میں ضرور ہیں۔ بالآخر ان کی بات مان لی گئی، اور شاید یہی سمجھداری کا تقاضا تھا، اور پھر حویلی کے بیچ دیوار اٹھا دی گئی۔ یوں ابو اور تایا کے گھر الگ الگ ہو گئے، لیکن ہم بچوں کے دل ایک تھے، لہٰذا اس دیوار سے ہمیں کوئی فرق نہ پڑا۔ ہمارے دلوں کے بیچ کوئی دیوار حائل نہ ہوئی۔ چند دن تو خاموشی کے ساتھ گزر گئے، لیکن اب ہم دونوں کو ایک دوسرے کی کمی بہت زیادہ محسوس ہونے لگی تھی۔ کہاں پہلے ایک ٹیبل پر کھانا کھایا کرتے تھے اور دن میں ہزاروں مرتبہ ایک دوسرے کو دیکھا کرتے تھے۔ رات کو چھت پر ہم اکٹھے چائے پیا کرتے تھے، اور اب یہ سب کچھ ممکن نہیں رہا تھا، کیونکہ اگر وہ میرے گھر ہمارے گھر کی چھت پر آ جاتا تو 100 طرح کی باتیں کی جاتی، اور اگر میں ان کی چھت پر چلی جاتی تو مجھ پر بھی 100 طرح کے بہتان لگائے جاتے۔ مجھے بہت غصہ آتا تھا کہ بڑے بھی نہ کبھی کبھی ہمارا اتنا امتحان لے لیتے ہیں، اور اب تو مجھے پورا چکر کاٹ کر ان کے گھر جانا پڑتا تھا، تو اس وجہ سے بھی میں نہیں جاتی تھی کہ لوگ دیکھتے تھے، اور مجھے یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی کہ وہ یہ سمجھیں کہ یہ لوگ الگ گھروں میں رہ رہے ہیں، اور باتیں بنانے والے تو 100 باتیں بنا جایا کرتے تھے۔ اس دن میں چھت پر چائے لے کر گئی، اور میں نے اسے بھی پیغام بھیجا، اور وہ تو جیسے منتظر تھا
میرے چائے لے کر جانے سے پہلے ہی وہ وہاں پر ٹہل رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ وہاں پر آ گیا اور کہا کہ ہمارے گھر والوں نے اچھا نہیں کیا، اور یوں چھپ چھپ کر ملنا بھی کوئی اچھی بات تھوڑی ہے۔ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھیں گے اور ذرا سی بات کا بتنگڑ بن جائے گا۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا کہ مجھے بھی اس بات کا بہت دکھ ہے، مگر ہم کیا کر سکتے ہیں جب ہمارے بڑے ہی یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں تھے، اور اب جب سب کچھ ہو چکا ہے تو بچائے اس کے کوسنے کے ہمیں اس بات کو قبول کر لینا چاہیے، اور اگر اس کا کوئی متبادل حل موجود ہو تو ہمیں وہ نکالنا چاہیے۔ تو اس نے مجھے دیکھتے ہوئے ناسمجھی سے کہا کہ تمہارے نزدیک اس کا کیا حل ہے؟ میں نے چھت کی چار دیواری کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے کھلے آسمان کو دیکھا جہاں ستارے چمک رہے تھے، مگر مجھے تو اپنی زندگی میں مکمل اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ تو اس نے میری آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی اور کہا کہ آسمان اور اس کے ستارے بعد میں دیکھ لینا، فی الحال تمہارا چاند تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ تو اس کی اس بات پر میں ہنس پڑی اور میرے چہرے پر لالی بکھری۔ تو اس نے کہا شکر ہے، تھوڑی دیر ہی سہی مگر تمہارے چہرے پر لالی تو بکھیر دی۔ اب مجھے اس دیوار کے قائم کر دینے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ میں تو ترس ہی گیا تھا کہ تم ذرا مجھے دیکھ کر تھوڑا شرما ہی لو۔ تو میں نے ہنستے ہوئے چائے کا کپ چار دیواری کے اوپر رکھا اور کہا کہ میں بہت سنجیدہ ہوں اور ہم یوں چھتوں پر نہیں مل سکتے، کیونکہ سب کی چھتیں برابر ہیں اور ہم سب کو نظر آئیں گے۔ تو اس نے کہا کہ پھر بتا دو ہم کہاں اور کس طرح مل سکتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ گھر والوں سے کہہ کر ہمیں اس دیوار کے درمیان ایک چھوٹا سا دروازہ رکھوا لینا چاہیے تاکہ ہمیں ایک دوسرے کے گھر آنے جانے میں آسانی ہو۔ میری بات سن کر وہ متفق نظر آیا اور ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ یار میں تم سے دور کیا ہوا، تم تو سیانی بھی ہو گئی ہو۔ تو میں نے بھی ہنستے ہوئے کہا ہاں، پہلے آپ جو ہر وقت میرے حواسوں پر سوار رہتے تھے، اسی وجہ سے میں کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ اب آپ تھوڑے سے میرے سر سے ہٹے ہیں تو میں ایسے ادھم قسم کے خیالات سوچ دیتی ہوں تاکہ کوئی بہترین سے بہترین لکھاری بھی وہ نہیں سوچ سکتا۔ تو میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور کہا کہ فکر مت کرو، میں ابا سے بات کروں گا اور ہم جلد یہاں پہ دروازہ لگوا لیں گے۔ البتہ ہم نے بڑوں سے اسرار کر کے آنگن کے بیچ اٹھنے والی دیوار کے اندر دری یعنی بڑی کھڑکی نکلوا لی تاکہ ایک دوسرے کے گھروں میں آنے جانے میں آسانی رہے۔ پہلے تو میری اماں کو اس بات پر بڑا اعتراض تھا، مگر بعد میں وہ اس بات کے لیے راضی ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن میرے وہاں جانے پر ان کو بڑا اعتراض ہوا کرتا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ تم جب اس طرح بار بار ان کے گھر جاتی ہو تم اپنی اہمیت کم کر رہی ہو، اس لیے تو تم بار بار وہاں پر مت جایا کرو، ایسے وہ لوگ تمہیں اچھا نہیں سمجھیں گے۔ تو میں نے ان کی بات کو سمجھتے ہوئے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں بار بار نہیں جایا کروں گی۔ لیکن جیسے خرم آتا تھا تو میں بہت بیتاب ہو جایا کرتی تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ کسی طرح میں اڑ کر وہاں پہنچ جاؤں۔ جب تک میں اس کو دیکھتی نہیں تھی مجھے سکون نہیں ملتا تھا، اور میری اماں کو میری اسی بات پر اتنا غصہ آتا تھا کہ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ میرا سر ہی پھاڑ دیں، جبکہ میں ان سے کہا کرتی تھی کہ میری بات سنیں، اگر میں وہاں نہیں جاؤں گی نہ تو اس طرح میری اہمیت زیادہ کم ہوگی۔ میں وہاں جاتی ہوں، ہر چیز غور سے دیکھتی ہوں تاکہ کل جب میں نے اس گھر میں جانا ہے تو ہر چیز کا مجھے پہلے سے علم ہو اور میں ہر چیز کو جاتے ساتھ اپنے کنٹرول میں لے لوں۔ میری بات سن کر وہ سمجھ جایا کرتی تھی کہ میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی، میں تو بس خرم سے شادی کر کے خوش رہنا چاہتی تھی، نہ ہی میرا کوئی ایسا ارادہ تھا کہ میں سارا سر درد اپنے سر پر لے لوں۔ میں بس اسی لیے کر رہی تھی کسی طرح اماں میرے وہاں جانے پر اعتراض نہ کریں۔ میری تائی اماں اور ان کی بیٹی بہت اچھی تھی، ان کو تو میرے آنے پر بہت زیادہ خوشی ہوا کرتی تھی۔ میری اماں کہیں یک طرفہ اعتراضات سے جو میری مومانی کے مرہون منت تھے، مومانی کو میرے ساتھ شاید کوئی خاص مسئلہ تھا، وہ جب بھی آیا کرتی تھی تو کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ جایا کرتی تھی جس سے مجھے شدید اختلاف ہوا کرتا تھا، اور میں اماں سے بھی اسی بات کی وجہ سے لڑائی لے لیا کرتی تھی، جبکہ اماں کا پارا ہائی ہو جاتا تھا کہ وہ اپنی بھابھی کے خلاف کوئی بات سن نہیں سکتی تھی۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ کسی بھی طرح وہ میرے چہرے پر ایک جھانپڑ رسید کریں اور بتائیں کہ ان کی بھابھی جتنا اچھا انسان اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ یہ وہی تھی جنہوں نے میرا خرم کے گھر آنا جانا اب تقریباً بند ہی کروا دیا تھا۔ اماں سے وہ کہا کرتی تھی کہ اگر یہ بار بار جائے گی نا تو دیکھنا اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی، اور اماں نے تو اب باقاعدہ مجھ پر پابندی لگا دی تھی، اور میرا دل کرتا تھا کہ میں کسی طرح نہ اپنی مومانی کو کچھ کر دوں، کیونکہ خرم کو دیکھے بغیر میرا چارہ نہیں تھا۔
پہلے جو میں اتنے چکر لگا لیا کرتی تھی اب مشکل سے ایک چکر لگ سکتا تھا، اور وہ بھی میں کوئی 100 بہانے لگایا کرتی تھی۔ ایک بار ہماری شادی کی تاریخیں تقریباً طے ہونے والی تھی کہ میری مومانی نے اپنا گھٹنا تڑوا لیا، اور میرا دل کر رہا تھا کہ کاش وہ مر ہی جاتی تو ہماری جان چھوٹ جاتی۔ یہی بات میں نے جب خرم سے کہی تو وہ باقاعدہ اس میں ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ جب نصیبوں میں ہوا تو ہم دونوں ایک دوسرے کے ہو جائیں گے، تم کیوں اتنی ٹینشن لیتی ہو؟ تو میں اس سے کہا کرتی تھی کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ میری مومانی کسی ڈرامے کے ہمیں ایک ہونے دیں گی۔ تو اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، جہاں اتنی رکاوٹیں ہم دور نہیں کر سکے وہاں تمہاری مومانی جیسی رکاوٹ کو بھی ہم عبور کر لیں گے۔ جس پر میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ نہ ہو کہ شادی والے دن مومانی کہیں یا تو اس سے شادی کرو یا میری لاش پر سے گزرو، تو آپ کیا کرو گے؟ تو اس پر اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ لو میں لاش پر سے گزر جاؤں گا، اور ہم دونوں ہنسنے لگے، اور تقدیر بھی شاید ہمیں دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ وقتی طور پر میں پریشان ہوئی تھی، اور میں نے اپنی بہن سے بھی کہا تھا کہ تم مانو یا نہ مانو یہ مومانی نے ڈرامہ کیا ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ مومانی اتنی بری لگتی تو نہیں۔ میں نے کہا کہ تم دیکھنا یہ کوئی نہ کوئی ضرور ایسا ہنگامہ کریں گی جس کے بعد تمہیں اور اماں کو اس بات کا یقین آ جائے گا۔ مجھے اور خرم کو پتا تھا کہ ہم نے ایک ہو جانا ہے، لہٰذا ایک دوسرے کو سپنوں میں بسا لیا تھا۔ ہم نے ایک دوسرے کا ہو جانے کے لیے لمحہ لمحہ انتظار کیا تھا، پل پل گنتے تھے کہ کب وہ دن آئے گا جب خرم دلہا بن کر مجھے بیاہ کر لے جائے گا، اور ایسے ہی سپنے وہ بھی اپنی آنکھوں میں بنتا رہتا تھا۔ والد اور تایا جان کا کاروبار ایک تھا، ساتھ کام پر جاتے اور ساتھ لوٹتے تھے۔ اس کے بعد میں نے بھی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، اور یوں ہمارا ملنا تھوڑا آسان ہو گیا۔ شادی والا معاملہ بھی سائڈ پر ہو گیا، اور میرے لیے یہی کافی تھا کہ ہم روز بغیر کسی رکاوٹ کے مل سکتے تھے۔ ایک دن میں نے خرم سے کہا کہ اب تو گھر والوں کو ہماری شادی کا خیال کر لینا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ میں اماں سے بات کروں گا، اور جب اس نے اماں سے بات کی تو ان کا خیال تھا کہ خرم اور میں تعلیم مکمل کر لیں تو ہم کو شادی کے بندھن میں باندھ دیا جائے۔ پھر اب میں بھی دن گننے لگی تھی کہ کب ہماری تعلیم مکمل ہو اور پھر ہم ایک دوسرے کے ہو جائیں۔ جس دن میرا آخری پیپر تھا اس دن میں اور خرم یونیورسٹی میں کیفے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے اس سے کہا کہ تمہیں بتا نہیں سکتی کہ میں کس قدر خوش ہوں، کس قدر۔ تو اس نے انجان بنتے ہوئے کہا تو اس خوشی کی کیا وجہ ہے؟ میں نے اسے گھورا اور کہا کہ فائنلی ہر رکاوٹ ختم ہونے والی ہے، اور یہ بہانہ بھی، اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ہو جائیں گے۔ تو اس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا کہ لڑکی کبھی تو شرما جایا کرو، کبھی تو کوئی مشرقی لڑکیوں والا طور اپنا لیا کرو کہ مجھے خوشی ہو جائے کہ میں نے کسی مشرقی شرمیلی لڑکی سے شادی کی ہے۔ تو میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا کہ دیکھ لو، اگر تمہارا ایسا کوئی ارادہ ہے نا تو یہ والی خوبیاں میرے اندر نہیں پائی جاتی، یہ انتہائی مفقود ہے، تم کسی اور کو دیکھ لو۔ تو اس نے کہا کہ تمہارے علاوہ کسی اور کو دیکھنے سے بہتر ہے کہ میں اندھا ہو جاؤں۔ اس کی بات سن کر مجھے ایک دم سے بہت خوشی ہوئی، اور کہا کہ پتہ ہے میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میری زندگی میں تم ہو۔ تو اس نے بھی مسکراتے وقت کہا، اور میں بھی، کہ کوئی لڑکی میری اتنی دیوانی ہے۔ پتہ ہے میں کبھی کسی بہت ٹینشن والی جگہ پر موجود ہوں اور تمہارا خیال آتا ہے تو میرے لبوں پر مسکان سی پھیل جاتی ہے۔ تو یہ سن کر میرے چہرے پر لالی بکھر گئی، اور ایسا کم ہی ہوا کرتا تھا کہ جب بھی ایسا ہوتا تھا وہ بہت زیادہ خوش ہوتا تھا۔ اب کی بار بھی اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر جیسے اس منظر کو ہضم کیا تھا۔ اس کے بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی، اور اماں نے مجھے سختی سے کہا کہ تم اس کے سامنے نہیں جاؤ گی، اور میں نے ان کے سامنے حامی تو بھر لی، ورنہ اب تو میرا دل پورا پورا رہتا تھا کہ میں چھپ کر اس سے ملوں گی، اور کیونکہ اس میں بہت مزہ آتا تھا، مجھے اتنا تو پتا تھا کہ اگر میں پکڑی بھی گئی تو مجھے کچھ کہیں گے نہیں۔ شادی کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، اور میں نے ایک ایک چیز بہت شوق سے خریدی تھی۔ وہ وقت آ گیا، خاندان میں مدتوں بعد پہلی خوشی تھی، اسی لیے دونوں بھائی دھوم دھام سے اپنے بچوں کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ زور و شور سے تیاریاں جاری تھیں۔ جہیز کے معاملے میں امی ابو کوئی کسر چھوڑنا نہ چاہتے تھے، حالانکہ آپس کا معاملہ تھا، ان تکلفات کی کوئی ضرورت نہ تھی، لیکن اپنی چاہ اور خوشی کی بات تھی۔ ابو اور تایا سب سے کہتے تھے بھائی ہمارے پیلوٹی کی اولاد ہے، کیوں نہ ارمان نکالیں، ہم تو ایسی شادی کریں گے کہ خاندان والے تو کیا دنیا یاد رکھے گی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مجھے خرم اور ان کو مجھ سے شدید پیار تھا۔ جہاں ایسی چاہت ہو وہاں دوست دشمن سب کی نگاہیں لگی ہوتی ہیں۔ کہنے والے کہتے تھے کہ چاند سورج کی جوڑی بننے جا رہی ہے، سبھی خوش نظر آتے تھے۔
مگر ایک ہماری مومانی تھی جو خوش نہ تھی، شاید وہ رنگ میں بھنگ ڈالنا چاہتی تھی۔ جب سنا تاریخ رکھی جا رہی ہے تو وہ ماموں جان کو لے کر آ گئی اور امی کو کہا، بچپن کے قصے رہنے دو، خرم میں ایسی کیا خاص بات ہے جو میرے بیٹے شان میں نہیں ہے؟ صوفیہ کا رشتہ ہم لیں گے اپنے بیٹے شان کے لیے۔ تمہیں اگر جیٹھ کو خوش کرنا ہی ہے تو دوسری بیٹی سوہا کا رشتہ خرم کو دے دینا۔ بھابھی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ امی بولی، یہ تو بچپن سے رشتہ طے ہے، ہماری ساس بات پکی کر گئی تھی اور اب تو شادی کی تیاریاں بھی مکمل ہیں۔ پہلے آپ کہاں تھی؟ امی نے لاکھ سمجھایا پر مومانی کی ایک ہی رٹ کہ میرے بیٹے کو صوفیہ پسند ہے، مجھے اپنے بیٹے کی خوشی عزیز ہے، آپ یہ رشتہ مجھے دیں۔ غرض انہوں نے اس قدر واویلا مچایا کہ سارے خاندان کو خبر ہو گئی، ہر ایک انگشت بدست بدندان تھا۔ ماموں حمید امی کے اکلوتے بھائی تھے، وہ ان کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ناراضی تو دور کی بات، ماموں ذرا سا منہ بنا لیتے تو امی کی جان پر بن جاتی تھی۔ کجا یہ کہ وہ اب ہمیشہ کے لیے ناتا توڑنے کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ امی کو روتا دیکھ کر میں نے ان کو حوصلہ دیا کہ امی پریشان نہ ہو، اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ تو امی نے کہا کہ کوئی حل نہیں نکلے گا، تمہاری مومانی یہ بات کہہ کر گئی ہیں کہ اگر ہم نے تمہارا رشتہ نہ دیا تو وہ ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کر دیں گی۔ دیکھو اگر تم مان جاؤ تو میں اور میرا بھائی ساری زندگی کے لیے جدا ہونے سے بچ جائیں گے۔ تم جانتی ہو نا، جیسے تمہیں تمہارے بہن بھائی عزیز ہیں، بالکل ویسے ہی مجھے میرے بہن بھائی بہت عزیز ہیں۔ اگر آپ ماموں جان سے جدا نہیں ہونا چاہتی تو بے شک مجھے قربان کر دیں اور ان کی خوشی پوری کر دیں، لیکن میں آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی۔ بات منہ سے نکلی کہ کوٹھوں پر چڑھی، ہر طرف ہائے ہائے ہونے لگی۔ یہ بات یقیناً مومانی نہیں پھیلائی تھی کہ سب لوگ کہہ رہے تھے، خود لڑکی نے منہ کھول کر کہہ دیا ہے کہ تایا ذات سے نہیں، میں تو ماموں ذات سے شادی کروں گی، حالانکہ میں نے ایسا ہرگز نہیں کہا تھا۔ مجھے خرم سے پیار تھا، وہ تو میری جان تھے، یہ تو ماں کا دل رکھنے کو ایسا کہا تھا کہ وہ رو رو کر ہلکان ہوئی جا رہی تھی۔ بات خرم تک پہنچ گئی، وہ میرے پاس آئے، بولے صوفیہ سچ سچ بتا دو، اگر تم شان سے شادی کرنا چاہتی ہو تو میں خود تمہارے راستے سے ہٹ جاؤں گا۔ ان کی بات سن کر میں رونے لگی، قسم کھا کر کہا، خرم مجھے تمہارے سوا کسی سے پیار نہیں، تمہارے علاوہ کسی سے محبت نہیں کرتی، خدا کے لیے ایسا خیال دل سے نکال دو۔ میرا شان سے کوئی واسطہ نہیں، میں صرف اپنی ماں کی خاطر اپنی خوشیاں قربان کر رہی ہوں، ورنہ تم جانتے ہو کہ اگر مجھے شان کے ساتھ رخصت کر دیا جاتا ہے تو وہاں میری زندہ لاش جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں اپنی ماں کو بتانا چاہیے تھا کہ وہ اپنی بھابھی کی باتوں میں آ رہی ہیں، جبکہ ان کی بھابھی سے تو کبھی بھی ہماری خوشی برداشت نہیں ہوئی۔ میں نے کہا کہ میں اپنی ماں سے یہ بات نہیں کر سکتی، وہ اپنے بھائی کو نہیں کھونا چاہتی۔ مجھے نہیں معلوم کیسے اور کب امی میری بہن کو لے کر مومانی کے گھر بات کرنے جانے لگی تھی کہ دروازے پر اندر سے آتی آوازیں سن کر رک گئی کہ مومانی کہہ رہی تھی، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ دیکھنا ان کی خوشیوں کو اگر میں نے آگ نہ لگا دی تو میرا نام بھی رضیہ نہیں ہے۔ تو شان نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ غلط کیا، جب وہ دونوں بچپن سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے تو آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سب تمہاری خاطر کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ پہلے مجھے علم نہیں تھا کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور آپ اس لڑکی کو روتا دیکھ کر خوش ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہ کبھی بھی اچھی نہیں لگی تھی، اور ویسے بھی تمہاری پھپھو کے ساتھ کچھ پرانے حساب باقی تھے، اس وجہ سے میں نے یہ سب کیا ہے۔ اب دیکھنا اس کی بیٹی سے تمام بدلے لوں گی۔ جب یہ باتیں سنی تو میری ماں فوراً اندر گئی اور اپنے ہاتھوں سے تالیاں بجاتے ہوئے جب ان کو دیکھا تو وہ سب چونک گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کو میں ہمیشہ غلط سمجھتی تھی، وہ سچ ہی کہتی تھی کہ آپ لوگ تو سانپ ہیں۔ یاد رکھیں، خرم بہت اچھا لڑکا ہے اور میں اسی کے ساتھ شادی کروں گی، اپنی بیٹی کی۔ اور یہ کہہ کر جب وہ گھر آئیں اور مجھے سوہا نے بتایا تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری محبت اور سچائی یوں رنگ لائی ہے۔ اس کے بعد شان کی جانب سے خط آیا تھا جس کو میں نے اپنی بہن کی طرف بڑھا دیا، اور وہ کپڑے پیک کر رہی تھی اور اس نے شاید ایسے ہی کہیں پر رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد شادی دھوم دھام سے ہو گئی اور ہم دونوں کافی خوش تھے۔ مومانی اور شان بھی آئے ہوئے تھے، اور پتہ نہیں کیسے خرم کو اس تحفے کے متعلق معلوم ہو گیا۔ جب اس نے مجھ سے تحفے کے متعلق پوچھا تو میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا، کیونکہ یہ میری سہاگ رات تھی۔ ایسی بات کہہ کر میں اپنی سہاگ رات کو بے قیف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شان کا دیا ہوا تحفہ تو اسی وقت میں نے امی کے حوالے کر دیا تھا کہ آپ رکھ لیجئے، مجھے نہیں چاہیے۔ آپ کے بھانجے کا دل رکھنے کو تو لے لیا تھا، مگر مجھ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ امی نے وہ پرفیوم اور انگوٹھی میرے جہیز والے سوٹ کیس میں ڈال دی ہے۔
میں نے تو سوٹ کیس کو ہاتھ بھی نہ لگایا تھا، سب سامان امی اور میری بہنوں نے رکھا تھا۔ ہماری نئی زندگی کی شروعات بہت اچھی ہوئی۔ شادی کے ایک ہفتہ بعد میں اور خرم ہنی مون کے لیے سوات اور کالام گئے۔ وہاں سے لوٹے تو دعوتیں ہونے لگی۔ خاندان بھر نے دولہا دلہن کو کھانے پر مدعو کیا۔ ہر روز کسی نہ کسی گھر کبھی لنچ اور کبھی ڈنر ہوتا تھا۔ یہ ہنگامہ ختم ہوا تو خرم کام پر جانے لگے اور میں گھر میں تائی اماں ان کی بیٹیوں کے ہمراہ ہنسی خوشی وقت گزارنے لگی۔ شادی کے 4 ماہ بعد اللہ تعالیٰ نے میری گود ہری کر دی۔ میں نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا۔ ہمارا گھر خوشیوں سے بھر گیا۔ ننے مننے نے سبھی کے دل مسرور کر دیے۔ کہتے ہیں جب چاند اور بڑھ نہیں سکتا تو گھٹنے لگتا ہے، یوں ہی جب خوشیاں اور بڑھ نہیں سکتی تو انہیں کسی کی نظر لگ جاتی ہے۔ میری خوشیوں کو بھی نظر لگ گئی۔ یہ شروع سردیوں کے دن تھے۔ خیال آیا کیوں نہ جہیز کے کپڑوں کو دھوپ لگوا لوں، ایسا نہ ہو کہ کیڑے لگ جائے۔ گرم کپڑے تو ویسے بھی سردیوں میں نکالنے تھے۔ جب پیٹی کھولی اس میں شان کا تحفے والا ڈبہ نکل آیا، جس میں پرفیوم اور انگوٹھی کے ساتھ ایک پرچہ بھی طے کیا ہوا نکل آیا۔ میں نے یہ ڈبہ کبھی کھولا نہ تھا، مجھے خبر نہ تھی اس میں کوئی پرچہ بھی رکھا ہوا ہے۔ حیرت سے ڈبے میں رکھا پرچہ کھول کر پڑھنے لگی۔ شان نے لکھا تھا، جان سے پیاری صوفیہ، شاید تم کو خبر نہیں کہ میں تمہیں کتنی شدت سے چاہتا ہوں۔ تم چھوٹی سی تھی تبھی اماں کہا کرتی تھی کہ میں تیرے لیے صوفیہ کو بیاہ کر لاؤں گی۔ یہ بات ان کے دل میں تھی مگر وقت سے پہلے زبان پر نہیں لانا چاہتی تھی۔ تبھی ہم نے تم کو کھو دیا۔ تم کیا جانو تم کو کھو دینے کا مجھے کتنا دکھ ہے۔ جب تک زندہ رہوں گا یہ دکھ سانپ بن کر مجھ کو ڈستا رہے گا۔ آج بھی دعا کر رہا ہوں، اے کاش کوئی معجزہ ہو جائے اور تم میری ہو جاؤ۔ تمہیں اس دنیا میں سب سے زیادہ چاہنے والا تمہارا شان۔ میں محویت سے خط پڑھنے میں مصروف تھی۔ مجھے خبر نہ ہوئی کہ کب خرم آ کر میرے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ خرم نے وہ پرچہ بڑی آہستگی سے میرے ہاتھ سے لے لیا اور تحفے والا ڈبہ بھی اٹھا کر دیکھنے لگے۔ خط پڑھ کر پھر بولے، اچھا تو یہ معاملہ ہے، پرانی یادیں تازہ ہو رہی ہیں۔ گہرا لگاؤ ہے کہ تحفے اتنے چھپا کر اور سنبھال کر رکھے گئے ہیں، اور خط بھی کیا وقتاً فوقتاً ان کو دیکھتی رہتی ہو؟ ایسی بات تھی تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں اب بھی تم کو آزاد کر کے تمہاری خوشیاں پوری کر سکتا ہوں۔ ایک بار کہہ کر تو دیکھو، جو قسمت میں لکھا تھا ہو گیا، کہ ہونی ہو کر رہتی ہے۔ میں نے لاکھ قسمیں کھائیں، اپنی بے گناہی کے ثبوت میں 100 بار روئی، بغیر خطا کے معافیہ طلب کی، مگر خرم کا دل صاف نہ ہوا۔ ان کے دل سے شک دور نہ ہو سکا۔ اس کے بعد وہ 2 سال ساتھ رہے، مگر اس طرح جیسے ایک دریا کے 2 کنارے ساتھ ساتھ چلتے تو ہیں مگر ملتے نہیں۔ شک و شبے نے ان کے اور میرے درمیان کبھی نہ ختم ہونے والی خلیج پیدا کر دی۔ وہ مجھ سے بات کرتے تو بھی لگتا جیسے ان کی آواز کہیں بہت دور سے آ رہی ہے۔ کبھی پیار کا لفظی اظہار کرتے بھی تو یوں محسوس ہوتا جیسے کنویں سے بول رہے ہیں۔ انہیں جیسے پیار پر اختیار نہ تھا، ویسے ہی نفرت کے جذبے پر بھی اختیار نہ تھا۔ ننے مننے نہال کی خاطر انہوں نے میرے ساتھ اس نام نہال 2 سال کی ازواجی زندگی کو برداشت کیا۔ اکثر مجھے پرفیوم اور ہیرے کی انگوٹھی کو سنبھال کر رکھنے کا تانا دیا کرتے تھے، جس کو وہ شان کے پیار کی نشانی کہتے تھے۔ شبہ کی سب سے بڑی وجہ یہ بتاتے تھے کہ تم نے شان کا دیا ہوا تحفہ مجھ سے چھپا کر کیوں رکھا؟ اگر تم فیر تھی تو مجھے بتا دیتی، یا پھر یہ تحفے اپنی ماں کے گھر چھوڑ کر آتی۔ ساتھ لانے اور خفیہ طور پر ان چیزوں کا دیدار کرنے سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تمہارے دل میں اس کا پیار ہے جو اس کی یاد کو یوں چھپ چھپ کر تازہ کرتی رہتی ہو۔ ایک روز ہم لوگ اپنے بیٹے کی سالگرہ منانے کے لیے ایک ہوٹل میں گئے تو اچانک خرم کو کسی کی کال آ گئی اور وہ کال سننے کے لیے ایک سائٹ پر چلا گیا۔ تبھی مجھے سامنے سے شان آتا دکھائی دیا۔ وہ بھی مجھے دیکھ چکا تھا اور میری جانب آتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے۔ تو میں غصے سے کھڑی ہو گئی اور کہا کہ دور ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ تو ایک دم پیچھے ہٹا اور کہنے لگا کیا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا کہ تمہیں پتا ہے جو تم نے تحفہ دیا تھا نا، وہ غلطی سے میری اماں نے صندوقچے میں رکھ دیا تھا اور خرم کو اس کے بارے میں پتا چل گیا اور تب سے میری زندگی عذاب ہو چکی ہے۔ یہ تمہارے یک طرفہ احساسات تھے اور تمہیں کیا ضرورت تھی مجھے وہ خط دینے کی اور وہ تحفہ دینے کی؟ تب تمہاری حالت ایسی تھی کہ میں نے ترس کھا کر رکھ لیا تھا، لیکن یہ میں نے سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ تب میں نے تمہارا دل رکھ لیا تھا، اب میں نہیں رکھوں گی۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اگر میرے شوہر نے دیکھ لیا نا تو شاید اب مجھے طلاق ہی دے دے گا۔ میری بات سن کر وہ حیران ہوا اور کہا کہ تم نے اس کے ساتھ بچپن سے لے کر جوانی گزاری ہے تو ابھی تک اسے تم پر یقین نہیں آیا؟ وہ کیسا شخص ہے اور کیسی محبت کرتا ہے؟ تبھی خرم پر میری نگاہ پڑی۔
وہ یقیناً مجھے اس کے ساتھ کھڑا دیکھ چکے تھے اور مجھے یوں لگا کہ جیسے اس کہانی کا اختتام ہو جائے گا۔ میں فوراً صفائی دینے کے لیے اس کے پاس گئی تو اس نے پتہ نہیں کیوں مگر میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ شاید وہ شان کی بات سن چکا تھا اور کہا کہ مجھے معاف کر دو، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ میں نے اگر تم سے محبت کی تھی تو مجھے تم پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے تھا۔ ایک بار تو میرا دل چاہا کہ جتنی سزائیں مجھے ملی ہیں فقط ایک معافی مانگ لینے سے معاف نہ کروں، لیکن میں اپنے گھر کو مزید آگ میں نہیں جھونکنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ کوئی بات نہیں اور اس کو معاف کر دیا۔ اب آپ بتائیں میں نے ٹھیک کیا نا، یا مجھے سزا دینی چاہیے تھی؟ لیکن بیشتر مرد یہی کرتے ہیں، اور خرم کو احساس ہو چکا تھا تو میں نے بھی اس وجہ سے اس کو فوراً معاف کر دیا تھا۔